انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آلہ رکھا ہے، ایک ایسی چیز رکھی ہے، ایک ایسی فورس اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں رکھی ہے جو اسے روکتی ہے ہر باطل کی طرف جاتے ہوئے۔ لیکن قرآن اور حدیث ہی اللہ کا پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی حق اور باطل کو اسٹیبلش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا کسی کو جب تک کہ رسولوں سے حجت قائم نہ ہو، اور یہی کام آج امت مسلمہ کا ہے۔ وہ ایک دائی ہے، ہم خیر کی امت ہے جو نکالی گئی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق، برائی سے روکتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق۔ یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے، ان سب سلسلے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اس جستجو کو پیدا کرتے اور عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہے۔ یہ سب چانس، کوئنسیڈنٹ، سب اتفاق، تکا محض نہیں ہو سکتا کہ ہم آ گئے ہوں دنیا میں، کہ محض ہم آ گئے ہیں دنیا میں، نہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک پلان ہے، ایک امتحان ہے، اور اسے ہمیں گزرنا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، مانتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے۔ امتحان تو سر پہ کھڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کی عقل کو دعوت دی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے، تاکہ وہ یہ سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری ہوائیں، سارے کیمیکل، سارے ایلیمنٹس مل کر جب خود بخود موبائل نہیں بنا سکتے، جب کمپیوٹر خود نہیں بن جاتا، یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ بھی خود نہیں آ رہی، ان سب کے پیچھے کوئی سورس ہے، تو یہ پہاڑوں، سمندروں، درختوں، پھلوں، جانوروں، رنگوں، سیاروں، ستاروں، سورج، چاند، ان کا کوئی خالق نہیں، کوئی سورس نہیں کہ رات چلتی ہے اور پھر دن آ جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، ستارے رات کو پھر نمودار ہو جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر عقل کو دعوت دی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے کہ تم خود بخود ہو گئے؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحتوں کے ساتھ اپنی نعمتوں اور اپنے انعامات گنوایا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپریسیشن چاہیے تھی، حالانکہ ہم تب بھی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی حمد رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مہربان تو ہوں، رحیم تو ہوں، رحمان تو ہوں، مگر تو مان تو صحیح، اور اس میں تیرا ہی بھلا ہے۔